بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بزرگان دین، میرے دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میں ہمارے بساس موڑ جامع مسجد کے بہت ہی محترم و مکرم امام صاحب کا شکر گزار ہوں، جس نے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، بزرگوں کو کچھ دن کی باتیں سناؤں، اور آپ سب کی طرف سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو، اپنے بچے کو اس لائق سمجھا ہے کہ یہاں بیٹھا کر کچھ قرآن حدیث کی باتیں سنیں. اس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے کہ شیخ نے کہا کہ میں دعوت کے فیلڈ سے جڑا ہوں، تو اصل میں عمر آباد دارالسلام، آپ نے نام سنا ہوگا، چنئی میں پڑتا ہے. تمل ناڈو، چنئی سے تھوڑا سا لگ بھگ 150 کلومیٹر آگے ہے عمر آباد. JDS کے دارالسلام، جامعہ عربیہ دارالسلام اس کو بولتے ہیں. وہاں سے میں نے ایک کورس کیا ہے، دعوت کا کورس، یعنی اس میں صرف دعوت کی ہی ٹریننگ ہوتی ہے 1 سال، کمپیوٹر سے ITI کے ساتھ. اور باقی تھوڑا تعارف اس لیے کرا دیتا ہوں کہ تعارف پہچان ضروری ہے، اس لیے میں تعارف کرانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. خاص طور سے میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تعارف نہیں کرایا، لیکن یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس چیز کو نہ سمجھیں کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں، بغیر تعارف کے آج کل کچھ ہوتا نہیں ہے، ایڈورٹائز کے. اب اگر آپ کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، MBBS ہے، MD ہے، کہ وہ ہڈی کا ڈاکٹر ہے، کہ وہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، کہ وہ پیٹ کا ڈاکٹر ہے، کہ وہ سینے کا ڈاکٹر ہے. جانتے ہیں نا، آپ جان کے جاتے ہیں وہاں پہ، یہ ضروری ہے، یہ آپ جانتے ہیں. ورنہ آپ کا دماغ میں فالٹ ہے، آپ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جو جس ڈاکٹر ہے وہاں پہ جا کے ٹریٹمنٹ کراؤ، جس کا وہ اسپیشلسٹ ہے. اللہ کا دین کا دعوت بھی ایسے ہی ہے، یہ کوئی ایرو غیرو نٹے خیرو دین نہیں ہے. اللہ کے دین کی بہت قیمت ہے. سب سے بڑا پرابلم یہی ہوا کہ ہم لوگوں نے جب جان بچانا رہا تو ساری دنیا کو پوچھا، بھائی مجھ کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، شوگر کا کون سا اچھا ڈاکٹر ہے؟ پیٹ میں بہت گیس بن رہا ہے، گیسٹرک کا بیمار ہو گیا ہوں، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے گیسٹرک کا؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے آپ؟ کسی کو کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، بھائی گھٹنے میں بہت درد ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہوں، رکوع نہیں کر پا رہا ہوں، سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی اچھا ڈاکٹر ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ پوچھتے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو کیوں اپنا پوچھتے ہیں نا؟ جی الحمدللہ، اچھی بات ہے. پوچھتے اس لیے کہ تاکہ ہمارا صحیح سے ٹریٹمنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے کبھی یہ پوچھا کہ بھائی صاحب یہاں پہ کون سا اچھا عالم ہے جو صحیح بخاری پڑھ کے آیا ہے، جو مسلم پڑھ کے آیا ہے، جو جامعہ اسلامیہ فیض عام سے پڑھ کے آیا ہے، جو عمر آباد دارالسلام سے پڑھ کے آیا ہے، جو سنابل سے پڑھ کے آیا ہے، جو سلفیہ سے پڑھ کے آیا ہے، جو جامعہ محمدیہ منصورہ سے پڑھ کے آیا ہے؟ ہزاروں، میں چند نام بتا رہا ہوں. یہ بڑے بڑے ایسے ادارے ہیں جہاں سے ہیرے اور موتی نکلتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں پوچھا. کوئی بھی ہو، جس سے پایا ہم نے دین سیکھ لیا، اور اسی وجہ سے آج ہم لوگوں کو بڑا ٹینشن ہو رہا ہے. اپنے ہر ایک سے جا کر کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا کر کے اپنے پیٹ کو اتنا خراب کر لیا
کہ اب کوئی اچھی دوائی وہاں پہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتا. لوکل میں آپ نے ٹریٹمنٹ کرا کے اپنا جسم کا ایسے برباد کر لیا کہ اب اگر ہم صحیح ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا. تب بولتے ہیں کہاں سے آ گیا نئے نئے ڈاکٹر بن کر کے. کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کو یہ کہا کہ تم کیا دوائی لکھ رہے ہو؟ ہمارے گاؤں کے ڈاکٹر تو یہ لکھ رہا ہے. کسی کو آپ بولے لے دے کر کے یہ مولوی مولانا اور مسجد اکیلا ملا ہے, کہاں سے نئے نئے مولوی اور مفتی آ گئے ہیں, نئی نئی باتیں لے کر کے آئے. دین اسلام میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے. دین اسلام کے اندر بہت سے ہمارے نوجوان بھائی بولتے رہتے ہیں کہ آج کل نئی حدیث آئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ. دین میں نئی بات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دین آج سے 1450 سال پہلے پورا ہو گیا تو پھر اب نئی حدیث کہاں سے ہے؟ حدیث نئی کیسے ہوگی؟ جب نبی چلے گئے تو پھر حدیث نئی کیسے آئے گی؟ اس کا مطلب کہ وہ مولوی بنایا اپنی حدیث. تو پھر اس مولوی کو کیا کرو, اس کے گردن میں ہاتھ لگاؤ اور اس کا ایسے دھکا مارو کو یہاں سے جو ہے سیدھے مدینہ موڑ پہنچ جائے. اس لیے کہ وہ حدیث بنا رہا نا. وہ تو جوتا کھانے کے لائق بھی نہیں ہے. اس کو اتنا جوتا مارو کہ وہ سماج میں دکھائی نہ دے, جو حدیث بناتے ہیں. تو ایسے منشی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منشی ہے. مطلب کہ کس کو تو منشی بول رہے ہیں؟ جانتے ہو منشی کس کو کہتے ہیں؟ منشی کی ڈگری میں نے بھی لی ہے. کم سے کم 8 سال میں پڑھا ہوں, اس کے بعد منشی کی ڈگری لیا ہوں. پھر اس کے بعد 7 سال اور پڑھا ہوں تو عالم کی ڈگری لیا ہوں. پھر اس کے بعد 2 سال اور پڑھا ہوں تو فاضل کی ڈگری لیا ہوں. پھر اس کے بعد 2 سال اور پڑھا ہوں تو ITI اور دعویٰ کی ڈگری لیا ہوں. اور تم بیوقوف بنا کر کے کسی کو منشی بنا دیتے ہو. اس کے پیٹ میں لات مارو تو قرآن بھی نہیں پڑھنے جانتا ہے. اور تم 8 سال کی ڈگری اس کو ایسے آدمی کو دے دیے جو 1 سال بھی کہیں مدرسے میں نہیں پڑھا ہے, اور اسی سے دین سیکھ رہے ہو. یہ آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے؟ یا آپ کے اندر قرآن کی محبت ہے؟ یا آپ کے اندر مسجد کی محبت ہے؟ جس سے چاہے آپ کھڑے کر کے اسی سے دین لے لیا. اللہ کا دین اتنا آسان ہے. جنت کو کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ جنت اتنی آسان ہے کہ آپ جس سے چاہے دین سیکھ کر کے جنت میں چلے جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. 3,000 روپیہ مہینہ لا رہا ہے, 3,000 روپیہ مہینے میں ایک ٹھو منشی لا کر کے امامت میں کھڑا کر دیا, وہی ممبر میں کھڑا ہو کر کے سب سے بڑا بکتا بن گیا. یہ صرف وہ نہیں پکڑائے گا. اس کی تو سزا ہوگی, یہ تو صحیح ہے, لیکن بیچارہ وہ تو اپنا پیٹ کے لیے کر رہا ہے. لیکن آپ کیوں اس کو رکھے؟ اللہ جہاں اس کو سزا دے گا آپ کو بھی برابر کا سزا ملے گا, اس لیے کہ آپ نے اس کو ذمہ داری دی ہے. میرے بھائیوں, ایک پوائنٹ میں جو آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں, جس طریقے سے آپ دنیا میں ہر چیز دیکھ کر کے لیتے ہو, ایک چپل جو آپ پیر میں پہن کر کے گھومو گے وہ کیسا کلر ہونا چاہیے, کس کمپنی کا ہونا چاہیے, کتنا دن لاسٹنگ کرے گا, سب دیکھ کر کے لیتے ہو. اور قرآن اور حدیث کہاں سے لینا ہے یہ نہیں ہم کو سمجھ میں آتی. 1 کلو بھنڈی لینا ہے, 1 کلو پٹول لینا ہے, 1 کلو آلو لینا ہے, کون اچھا ہے کون خراب ہے, کہاں سے لینا ہے, یہ پورا دماغ میں آ جاتا ہے. اور اللہ کا دین کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کا دین اتنا سستا ہو گیا کہ جس کو آئے, جس کا داڑھی ہے, جو کرتا اور ٹوپی لگا لیا ہے, اس کو ممبر رسول میں کھڑا کر دیتے ہو. کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ کس منہ پہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوگے؟ جس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں, جس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں, جس کو یہ بھی نہیں کہ سنت رسول کس کو کہتے ہیں. ارے اس کو یہ بھی تو نہیں معلوم ہے. میں نے جب اس کو کیا کیا بات بتاؤں میرے بھائیوں. ایک انسان میرے پاس پہنچ گیا, سناتا ہوں آپ کے عبرت کے لیے, میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں لیکن یہ عبرت کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا یہ علاقہ اتنا پچھڑا ہوا کیوں ہے دین کے سلسلے میں. ابھی الحمدللہ بہت آگے بڑھ گیا. ابھی 1 سال کے اندر میں آ کے دیکھا ہوں, میرا 9 مہینہ ہو گیا آنے کو, میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بہت آگے بڑھ گیا. لیکن 1 سال پہلے کی بات ہے, ابھی 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ایک بندہ جو ہے بھٹک کر کے میرے پاس پہنچ گیا, اور ممبر رسول جو ہے وہ سامنے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, خطبہ دے دیتے ہیں, سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, جگہ نہیں ہے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. اب وہ دماغ کے گندے, عقل کے اندھے کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب یہ آپ نے سترہ کیوں رکھا ہے یہاں. اب اس کو کیا بولو گے تم؟
اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سترہ کس کو کہتے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ سترہ کس کو کہتے ہیں. تم جو بولا کہ وہ سترہ ہے، ممبر رسول میں کھڑا کیا ہوں سامنے، وہ سترہ ہے. تو مجھ کو یہ بتاؤ کہ سترہ کس کو کہتے ہیں. یہ عربی ہے کہ فارسی ہے کہ بنگلہ ہے کہ انگلش ہے، کون سا ورڈ ہے؟ بولے کہ نہیں سترہ کیوں آپ نے رکھا؟ بولے تجھ کو نہیں معلوم ہے کہ سترہ کس کو کہتے ہیں تو پھر کیا بات کر رہا ہے کہ وہاں گدھا کھڑا ہے کہ انسان کھڑا ہے؟ تجھے تو معلوم ہی نہیں کہ سترہ کیا ہے. یہ ٹاپک ہٹ گیا تو پھر جا کر کے کہہ رہا ہے کہ تب ایک اذان پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بولے کہ ایک اذان کیسے ہے، میرے یہاں پہ 2 اذان ہو رہی ہے. بولے کہ نہیں بہت جگہ ایک اذان ہو رہی ہے. بولے جہاں ایک اذان ہوئی ہے وہاں جا کر کے پوچھ، تو مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ تو جب پوچھ لیا تو چل تجھ سے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. بولے کیوں؟ تو پھر اس کے بعد جب ساری باتیں ہوئی تو ایک ٹاپک پر اس سے بات ہوئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو 2 اذان ہوئی تو یہ اذان 2 اذان کیوں دیے تھے؟ ایک بات کہہ رہا ہے کہ ہگنے اور متنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، صرف یہی بول رہا ہے. میں نے غصے میں آ کر کے بتا نہیں پا رہا، بول رہا ہے کہ ہگنے اور متنے کے لیے دے رہے تھے 2 اذان. تو کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، غصہ نہیں بتا، بولے بوکو ماروں گا ایک جھاپڑ، بھاگ یہاں سے. سمجھ رہے نا، سماج کا بہت بڑا عالم سمجھ رہے تھے سماج اس کو. اجی بہت سے لوگ اس کو مولوی سمجھ رہا ہے اور وہ منشی کے لائق بھی نہیں ہے. وہ ہماری جیسے پبلک ہے، تھوڑا سا قرآن سیکھ لیا ہے پڑھنے کے لیے، اب وہی نماز پڑھانے لگ گیا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا بنگلہ سیکھ لیا ہے، اس کے بعد خطبہ دے رہا ہے، اب یہ مولوی بن گیا. اب کچھ پبلک جب پوچھ رہی ہے تو اس کا فٹافٹ جو من میں آتا ہے اس کا جواب بھی دیتا ہے، اب مفتی بھی بن گیا. اس کے بعد دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، اللہ کے دین کو. میرے بھائیوں، تو اللہ کے دین ضرور آپ ایسے لوگوں سے لیجئے جو اللہ کے دین سیکھے ہوئے ہیں، جس نے اپنی زندگی لگائی ہے، جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، جس نے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے دال اور روٹی، دال اور چاول کھا کر کے 20 سال تک کھلے آسمان کے نیچے سو کر کے اللہ کا دین حاصل کیا ہے. ایسے لوگوں سے سیکھو میرے بھائیوں، تب اللہ کی برکت رہے گی، صحیح دین آپ کو ملے گا. ہم لوگ بھی کچھ نہیں ہیں، ہم سے بڑھ کے بھی بڑے بڑے شیخ ہیں، ان سے بھی جا کر کے علم سیکھو. اب آئیے، ہم لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اعمال بہت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنا نماز پڑھے عمل کر رہے ہیں. آپ یہ ہم میں سے سب کو، میں ہمارے اس بھائی کو پوچھے، لیکن ہم میں سے سب کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم نیک اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ نیک اعمال بچا ہوا ہے؟ ہمارا یہ نیک اعمال جو ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ نیک اعمال جو نیکی ہے، یہ نیکی ہمارا بچا ہوا ہے کہ ختم ہو گیا ہے؟ یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ جی، بہت ایسے اعمال ہیں جو نیکی کو ختم کر دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے مان لیجئے، تو نیکی کو بچانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے نا. اگر نیکی کریں اور نیکی بچ کے نہ رہے تو پھر نیکی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگزامپل یہ بتاؤ، مان لیجئے میں مہینے میں کتنا خرچ انکم کرتا ہوں؟ 50,000 روپیہ. ذرا سنیے گا اس کو، یہ بہت ضروری ہے. میں انکم کرتا ہوں کتنا؟ 50,000 روپیہ، اور میں خرچ کرتا ہوں کتنا؟ 60,000 روپیہ. تو میرا 50,000 بچے گا؟ بولو. 10,000 روپیہ اور میرا کیا ہو جائے گا؟ قرضہ بن جائے گا، ادھار ہو جائے گا. سمجھ رہے نا؟ اسی طریقے سے اگر ہم نیکی کریں گے 100 اور اگر ہم خرچ کر دیں گے 150 تو 50 کہاں سے لائیں گے؟ 100 ہی تو نیکی کیے ہم. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے اگر ہم انکم کرتے ہیں 50 اور اگر ہم خرچ کریں گے 30 تو ہمارا 20 بچے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور نہ ہم نیکی کریں گے 50 اور خرچ کریں گے 60 تو اور ہمارا 10 جو ہے اوپر سے لوٹ پڑ جائے گا. ٹھیک؟ تو اسی طرح آج تھوڑا سا دماغ میں رکھیے گا کہ نیکی جہاں کرتے ہیں تو نیکی کو بچانا بھی بہت ضروری ہے. اس پر ہم بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے. الحمدللہ ہم نیکی کرتے ہیں. دیکھیے کتنی نیکی کا جذبہ ہے کہ ہم یہاں پہ آ کر کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. آج ٹھنڈی کا دن ہے، بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، اتنا دل چاہتا ہے کہ جا کر کے فوراً سو جائیں، سونے میں بہت مزہ آئے گا. لیکن پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نا. تو اچھی بات ہے. تو یہ سب بچ کے رہنا چاہیے. اس لیے میں اگزامپل آپ کو بولتا ہوں. یہ ہمارے مسجد میں جو ہے نل لگا ہوا ہے نیچے، اور اوپر کیا ہے؟ ٹینکی ہے. اب اگر ٹینکی میں پانی رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہم کو نل کو بند رکھنا ہے.
نیچے جو نل ہے اس کو بند رکھنا ہے. اگر آپ اس نل کو کھول دو سب نل کو اور اوپر آپ موٹر سے پانی بھرتے رہو تو ٹینکی میں پانی رہے گا؟ نہیں رہے گا. کیوں بولو؟ سب تو نیچے گر جا رہا ہے. تو سب سے پہلے نیچے کو بند کرنا پڑے گا. اسی طرح سب سے پہلے ہمارا نیکی جو بچ کے رہے گا وہ سب پہلے بند کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس میں نیکی بھرو, نہیں تو سب نیکی نکل کے چلا جائے گا. تو پھر نیکی آپ جتنا بھی کرتے رہو. اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ الکہف 18 نمبر سورہ جو ہمارے بھائی پڑھنے جانتے ہیں اس کو دیکھیے گا, 103 اور 104 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. قرآن کی آیت ہے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم لوگوں کو خبر نہ دے دوں. اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے, جیسے ابھی ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو, کیا میں آپ لوگوں کو نہ بتا دوں ایسا اعمال جو دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں, ایسا انسان جو دنیا میں بہت زیادہ نقصان میں ہے. کون؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, جس کی دنیا کی ساری محنتیں برباد ہو گئی, دنیا کی ساری محنتیں برباد ہو گئی اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں. یہ انسان سب سے نقصان میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیچارہ محنت تو کر رہا ہے لیکن اس کا محنت کوئی کام نہیں دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے. ہم نیک اعمال کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, دان خیرات کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ایک بھی یہ عمل اللہ کے پاس ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے. تو پھر ہم سب سے زیادہ کیا ہیں؟ نقصان میں ہیں. اور ہمارا ایکسیپٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین سیکھا ہے کسی منشی سے, ہم نے دین سیکھا ہے کسی نقلی عالم سے جو جعلی ہے, جو دین نہیں جانتا ہے, نہ اس کو قرآن حدیث معلوم ہے, نہ کچھ ہے, قصہ کہانی سنایا, ہم اسی پر عمل کیے اور پھر اس کے بعد کوئی بھی عمل نہ قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے, اپنے آپ ریجیکٹ ہو گیا ہے. تم انڈیا میں رہتے ہو اور نوٹ لا کر کے بنگلہ دیش کا دکھا رہے ہو, ایک گڈی لے آؤ, انڈیا میں چلے گا؟ کیوں چلے گا بھائی؟ ہمارا انڈیا کا تو ہے ہی نہیں. اسی طرح تم نے اعمال کیا ہے, مسجد بھر گیا اعمال سے اور اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ نہ تو یہ میرے نبی کے مطابق ہے نہ تو قرآن کے مطابق ہے. اللہ کہے گا چل بھٹ ہوا منصورہ, ہوا میں اڑا دے گا. اسی طرح سے کوئی کام نہیں ہے, کوئی عمل کا ضرورت نہیں ہے. سب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں, دنیا میں سب سے نقصان اٹھانے والا وہ انسان ہوگا جس کی دنیا کی ساری عبادت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, داڑھی اور یہ ٹوپی اور کرتا اور پائجامہ سب برباد, کچھ اللہ اس کو پسند نہیں کیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہی کر رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں, اچھا کرنے سے پہلے ہمیں وہ اچھا کرنا ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے اور جس کو کرنے کے لیے میرے نبی نے کہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی اعمال کر لو, جتنے بھی اعمال کر لو, کوئی کام نہیں آئے گا. اب آئیے ایک چیز جو آپ کے اعمال کو, نیک اعمال کو آپ کے کھا لے گا, برباد کر دے گا, اس میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 شرک. نمبر 1 شرک. یاد رکھ رہے ہیں نا؟ شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. جس چیز کا مالک اللہ ہے اس میں آپ اگر کسی اور کو شامل کر لیں, پھر اس کے بعد آپ یہ 5 وقت کی نماز, آپ تہجد پڑھتے ہو, رات میں تہجد پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے نا؟ کوئی بات نہیں, آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا, آپ کے لیے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. لیکن اگر آپ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں, مہینے میں 30 بار قرآن ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد اتنی لمبی لمبی داڑھی اور بڑا سا ٹوپی اور لمبا سا جبہ پہن کر کے اللہ کے پاس گڑ گڑا رہے ہیں, لیکن آپ نے اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی نظر میں وہ 0% بھی نہیں ہے, کچھ کام نہیں آئے گا, کچھ کام نہیں آئے گا آپ کا. تو 1 نمبر اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور عمل کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیے, شرک کر لیے, تو آپ کا عمل سارا کا سارا برباد ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ انعام آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون, کہ اگر وہ لوگ, یعنی مومن ہی کی بات یہاں ہو رہی ہے,
جو لوگ بے ایمان ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے, اس کی بات چھوڑو, جو نمازی ہیں, جو مومن ہیں, جو ہدایت یافتہ ہے, ایسے لوگ بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے لَحَبِطَ عَنْهُمْ, تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ رب العالمین سب کو کیا کر دے گا, برباد کر دے گا میرے بھائی. اس لیے جہاں ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے وہیں پر اس نیکی کو بچانے کے لیے ہمیں شرک سے بچ کے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب رہی بات شرک کس کو کہتے ہیں, تو یہ ہمارے شیخ ہو سکتا ہے کہ جمعہ میں بتائے ہوں یا پھر وہ بتائیں گے, لیکن اگر نہیں تو کم سے کم آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ شرک کو پہچانیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں. بہت سی کتابیں ہیں, ہمارے نوجوان بھائی ہیں سب پڑھنے جانتے ہیں, کتاب التوحید لو, اس کو پڑھو, شرک سمجھ میں آ جائے گا. شرک ہم میں سے اکثر لوگ شرک کرتے ہیں. یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس میں سے جو کافر مشرک ہے, جو بے نمازی ہے, جو نماز نہیں پڑھتے, جو داڑھی چلتے ہیں, جو اس کی بات چھوڑ دو, الحمدللہ جو ہم لوگ مومن ہیں, اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر اس کو ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر مومن ایمان لانے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. مومن ہونے کے بعد بھی نماز بھی پڑھتے ہیں, داڑھی بھی رکھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, اللہ کے گھر کو آباد بھی کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, اس کے باوجود بھی اکثر, اللہ نے سب کو نہیں کہا, اکثر مشرک ہے. اب سمجھ لیے کہ شرک کتنا خطرناک ہے. اب ہم کیسے کیسے شرک کر لیتے ہیں, یہاں میرے پاس وقت نہیں ہے, وہ ٹاپک بھی نہیں ہے, تو ہمیں غور سے دیکھنا ہے کہ کوئی ہم شرک تو نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے جو یہ کہہ دیا کہ مومن ہونے کے بعد بھی اکثر لوگ مشرک ہیں, تو ہم کیسے مشرک ہو گئے, کیسے ہم شرک کر لیتے, کدھر سے ہماری شرک ہو رہی ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. اسی طریقے سے دوسرا عمل شرک نمبر 2, ریا اور نمود. ریا کا مطلب کیا ہے, کوئی بھی عمل جو ہے آپ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کریں, اس کو کہتے ہیں ریاکاری. اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور ساتھ میں ساتھ ریاکاری کر رہے ہیں تو پھر آپ کا وہ نیک عمل جو ہے بیکار ہو جائے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. یہ اس طرح کے ہم لوگ سبتے میں مجلس کر رہے ہیں نا, اور اس کی کتنی فضیلت ہے میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن اگر اس طرح کے آپ ڈیلی بھی اگر مجلس کر لو اور ڈیلی بھی قرآن بات سنو, لیکن اگر آپ کے اندر ریاکاری ہو گئی تو پھر سب بیکار ہے, کوئی نیک عمل نہیں رہے گا, آپ کو کوئی نیک عمل نہیں ٹکے گا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر سورہ کہف آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تم میں سے جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی, ملنے کی تمنا رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, نیک اعمال کرے. اس کو کیا کرنا چاہیے, نیک اعمال کرنا چاہیے. معلوم ہو گیا کہ اگر اپنے رب سے ملنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, نیک اعمال کرنا پڑے گا. الحمدللہ ہم لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں اپنے رب سے, اس کا مطلب ہم ملیں گے. ہمارا رب ہی کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو, فیس ٹو فیس مجھے دیکھنا چاہتے ہو, تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا, نیک اعمال کرنا پڑے گا. ہم نیک اعمال کر رہے ہیں, لیکن آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, لیکن نیک اعمال کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے, اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے, اور نہ یہ آپ کا نیک اعمال بھی جو ہے بیکار ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کے رب سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. اب دیکھو, جو نیک اعمال کرے اور پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کر لے تو اس کو بھی اپنے رب کی دیدار نہیں ہوگا. اور جو بدبخت بد نصیب رب کی عبادت ہی نہیں کرتا, نیک اعمال ہی نہیں کرتا, تو ہم اس کی بات کیا کریں, جس کی بات اللہ نے نہیں کیا, جس بے نمازی کی بات اللہ نے نہیں کیا, ہم اس کی بات کیا کریں. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو مختصر میں, تو بس اشارہ میں آپ سمجھ لیجئے. جس کی بات اللہ نے نہیں کیا اس کی بات ہم کیا کریں. اللہ نے جس کی بات کیا ہے وہ نیک عمل کرنے والے, اور نیک عمل کرنے والے کو اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اب عبادت میں شرک کیسے ہو جاتا ہے دیکھ لیجئے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے, اللہ اکبر, خوب اچھی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے, پڑھ رہے ہیں, رکوع کیے, سجدہ کیے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا دیکھیں کہ مولانا صاحب میری طرف دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ نے اور اچھی طرح سے ایک بار اس طرح ہاتھ باندھ کر کے خوب اچھی طرح سے پڑھنے لگے. پہلے ایک آپ اس طرح سادھارن طریقے سے پڑھ رہے تھے, اللہ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ پڑھ رہے تھے. اب مولوی صاحب جب تاک لیے تو خوب اچھی طرح اس طرح کھڑے ہو گئے خوب دیکھنے کے لیے, یا کوئی بھی تاکا, یہ ہو گیا آپ کا ریاکاری, یہ ہو گیا شرک. اس کو کہتے ہیں شرک اصغر, یہ ہو گیا شرک. اور ہم ایک نمونہ میں نے دیا آپ کو, اس طریقے سے بہت سی چیزیں غلطی کر کے ہم اللہ کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں.
سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی کو شرک کہتے ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تم لوگوں پر سب سے زیادہ جس سے مجھ کو ڈر لگتی ہے وہ ہے شرک اصغر. شرک اکبر تو تم بچ جاؤ گے، کسی دیوی دیوتا کے سامنے پوجا کرنا، اس کے سامنے منت مانگنا، اس کو چادر چڑھانا، قبر میں جا کر کے چادر چڑھانا، قبر میں جا کر کے دعا کرنا، قبر میں جا کے سجدہ کرنا، اس سے تو تم لوگ بچ جاؤ گے. تم لوگ جانتے ہیں سب شرک ہے. لیکن میں سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں وہ ہے شرک اصغر. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. اس سے تم لوگ بہت جلدی نہیں بچ پاؤ گے، اس سے تم لوگ بہت جلدی نہیں بچ پاؤ گے. آپ ایک غریب آدمی پیسہ مانگ رہا ہے، 50 روپیہ دے دو، بھوکا ہوں، کھاؤں گا پیوں گا، بیمار ہوں، دوا کروں گا. مانگتے کہ نہیں؟ ہم لوگ کے پاس سے مانگ رہے ہیں. آپ جو ہے 50 روپیہ 20 روپیہ 1 روپیہ جتنا آپ کو جھوٹا آپ دے دیے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کے اندر آپ کو یہ ہو جائے 500 کا نوٹ اٹھائے، دیکھو میں دے رہا ہوں غریب صاحب کو، دیکھو میں دے رہا ہوں. اگر آپ کے اندر یہ ہو گیا کہ میں دکھا کے دے رہا ہوں، میں امیر ہوں، میں اتنا دیتا ہوں، یہ ہو گیا ریاکاری. وہ اگر آپ 5 لاکھ بھی دے دے کوئی فائدہ نہیں اس کو کہتے ریاکاری. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس لیے کہ آپ رب کو راضی نہیں کہ آپ دنیا والے کو راضی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ شرک اصغر. پھر آپ کا عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو نمبر 1 تھا شرک، نمبر 2 تھا کیا؟ ریاکاری. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آ جائیے نمبر 3، آپ کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہونا. آپ لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے تو بریلی لوگ ہم لوگوں کو جو ہے کنجوس بتاتے ہیں. نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے نبی کا نام آئے اتنی بھی کنجوسی مت کرو، اور اتنا بھی دریا دلی مت دکھاؤ کہ مائک لگا کر کے جو ہے گھنٹوں گھنٹوں شروع کر دو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میڈل ہم کو چلنا ہے جتنا اللہ نبی نے کہا ہے. درود بھیجنے میں کتنے ثواب ہے؟ ایک بار آپ درود بھیجیں گے تو آپ کا رب آپ پر 10 بار بھیجے گا. اللہ اکبر. تو اتنا ہمیں کنجوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم بھیجے تو ہمارا رب ہم پر بھیجے، تو اس پہ ہمیں کنجوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پڑھنا چاہیے. بہرحال نمبر 3 میں کیا ہے؟ ہمارا اگر نیک اعمال ہم کو بچانا ہے تو ہمارا وہ عمل کیا ہو؟ سنت رسول، یعنی میرے نبی کے سنت کے مطابق ہو. میرے نبی نے جتنا کہا ہے بس اتنا ہی کافی ہے. میرے نبی نے کہا جنازہ پڑھو، مٹی دے دو، اس کے لیے اللہم اغفر لہ، اللہم ثبت ہو، ثابت قدمی کی دعا کر لو، گھر پہ آ جاؤ. پھر اس کے بعد قبر میں کھڑے ہو کر کے گھنٹوں گھنٹوں مولوی صاحب کو لے کر کے دعا کرو، چاہے فاتحہ کرو، چاہے قرآن ختم کرو. اگر تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے تو یہ پورے دریا پور والے یا لیچو تلا والے ورنگ والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر ساری دنیا کے مومن اور مسلمان آ کر بھی تمہاری قبر میں اگر نماز پڑھے، دعا کرے، تبھی تم کو جنت نہیں ملنے والی، نہیں ملنے والی. بتاؤ مجھ کو کہیں دکھا دو، دکھائے کوئی مولوی مفتی مجھ کو یہ چیز کہ اگر کسی قبر میں جا کر کے دعا کرنے سے اس کو جنت مل جائے گی. اللہ کی قسم میں 24 گھنٹے اس کی قبر میں جا کے دعا کروں گا، 24 گھنٹے اس کی قبر میں جا کر کے دعا کروں گا میں. اگر میری دعا کرنے سے، کسی مولوی کی دعا کرنے سے، یا ہم لوگوں کی دعا کرنے سے اگر کسی کو جہنم بچ جائے اور جنت میں چلے جائے تو ہم لوگوں کے لیے کیا پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرے بھائیو ایک چیز یاد رکھو، اگر آپ کا عمل آپ کا ساتھ نہیں دیا تو پھر یہ دنیا والے کیا کریں گے؟ دنیا والے کیا کریں گے؟ سنت رسول ہے، جنازہ پڑھنا ہے، لیکن جنازہ تم کو جنت میں لے جائے گا اس کی دلیل نہیں ہے. اگر آپ کا عمل ٹھیک ہے، اگر آپ کی توحید ٹھیک ہے، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے عمل ویسا کیا ہے جیسے عرش والے نے کہا ہے، اگر آپ نے عمل ویسا کیا ہے جیسے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ دریا میں ڈوب کر کے مر جائیں، یا پھر آپ کو کسی جانور کھا جائے، یا پھر آگ میں جل کر کے آپ مر جائیں، کسی بھی حال میں اگر مریں، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کے لیے جنت وہیں پہ کنفرم ہے. آپ کی جنازہ پڑھی جائے چاہے نہ پڑھی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو آپ کا عمل جو ہے سنت رسول کے مطابق ہو. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا کیا اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، سبھی خالی بدعت کر رہے ہیں. بدعت نہیں میرے بھائیوں، بدعت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ جو بھی عمل کرو گے وہ آپ کا اصل بھی نہیں بچے گا. مسئلہ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو. جس کو میرے رب نے نہیں کہا، جس کو میرے نبی نے نہیں کیا، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ آپ کو نیکی کے بجائے گناہ ملے گا، اور جو نیکی بچا ہے وہ بھی چلا جائے گا. اس لیے ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں. تو
ہمیں اپنا عمل کیا کرنا چاہیے؟ سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے جتنا کیا کر کے دکھایا وہ پورے احادیث رسول کے اندر پورا موجود ہے، پورا موجود ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کھایا، کھانے کے بعد کون سی انگلی چاٹا یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سوئے، کس کروٹ سوئے وہ بھی بتا دیا۔ میرے نبی نے غسل کیا، کتنے پانی میں غسل کیا وہ بھی بتا دیا۔ کتنا لوگے تم؟ ساری چیزیں موجود ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے لیے اتنی کافی نہیں ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، بہت ہے اتنا میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں سنت رسول کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ پر ایمان لائے ہو، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کس کی کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جتنا کرنے کے لیے کہا ہے بس اتنا ہی کرو۔ اللہ نے جتنا کرنے کے لیے کہا اتنا ہی کرو۔ تمہارے نبی نے جتنا عمل کیا بس یکفی، اتنا ہی کافی ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور ایکسٹرا کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ تم ایکسٹرا اس لیے کر رہے ہو کہ مجھ کو نیکی ملے گی، ارے جو کیے وہ بھی چلا جائے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو کیے ہو وہ بھی چلا جائے گا۔ اگر آپ 500 روپیہ کا نقلی نوٹ لے کر کے جائیں گے تو آپ کو 500 کے بدلے میں جاتے ہیں 5 لاکھ چلا جائے گا، نہیں تو جا کے جیل کے اندر بھر دے گا۔ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ 500 کی لالچ میں جا رہے تھے، پولیس والے دیکھ لیں کہ نقلی 500 چلا رہا ہے، 500 بچانے کے چکر میں آپ کا 5 لاکھ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کہیں گے کہ مجھ کو زیادہ نیکی ملے اور اس کے اندر آپ اگر نقلی بھر دیے تو یہ زیادہ بھی چلا جائے گا۔ بات کلیئر سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ جی، یہ اللہ نے کہا ہے، کسی مفتی نے نہیں کہا، کسی عالم نے کہا، کسی فیضی نے نہیں کہا، کسی منشی کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بس تبھی تو اللہ کا دین بچے گا۔ ورنہ ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنے دماغ سے کرے تو وہ تو انسان کا دین بن جائے گا، اللہ کا دین کہاں پھر رہے گا؟ تب پھر اللہ کا دین کہاں رہے گا؟ سب تو انسان کا دین بن جائے گا۔ پھر اپنی مرضی سے اپنی مائنڈ سے اگر کام کریں گے تو ہمیں سنت کے مطابق کام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نمبر 4 میں جو ہے کبیرہ گناہ جو ہے، جو بڑی بڑی گناہ ہے، ان گناہوں سے ہمیں کیا ہے؟ بچنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش۔ مومن بندہ وہ ہے جو اپنے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو نیک عمل کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بڑی گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ یہ آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ ابھی بر وقت نہیں ہے۔ ایک جماعت ہے، جماعت تبلیغی جماعت، نام سنا ہے آپ لوگ؟ تبلیغی جماعت، پہلے تبلیغی والے آتے تھے، سمجھ رہے نا؟ تبلیغی جماعت تو اللہ کے اس فرمان کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں، اگر میں اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ آدھا قرآن ہی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ فضائل اعمال جو ان کی کتاب ہے، میں اس کے گڑھ میں بھی رہ چکا ہوں۔ اللہ نے اس عمر میں توفیق دی ہے کہ جو نظام الدین اولیاء ہے میں وہاں بھی رہ چکا ہوں، اور ان کا جو سینٹر ہے بمبئی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر کولہاپور میں، ان کی بہت بڑی جماعت ہے اور اہل حدیث کی بہت کم جماعت ہے۔ بہرحال تو وہاں بھی رہ چکا ہوں۔ ان کے فضائل اعمال کیسا ہے جانتے ہیں؟ وہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کے فضائل اعمال کا درس دیتے ہیں۔ استغفر اللہ رب العالمین، یعنی اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کے ان کے فضائل اعمال ہیں۔ اور فضائل اعمال کون سی کتاب ہے؟ کس نے لکھا جانتے ہیں؟ فضائل اعمال کو جس نے لکھا اس کے رائٹر نے فرسٹ پارٹ کے اندر، پہلے کھنڈ کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جب میں اس بکس کو لکھ رہا تھا اس وقت میں ہاسپٹل میں تھا اور میرا مائنڈ اس وقت ٹھیک نہیں تھا، یعنی مائنڈلی میں ٹھیک نہیں تھا، میرا مائنڈ بگڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کتاب لکھی گئی اور اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ قرآن چھوڑ کر کے اس کو پڑھاتے ہیں اور اس کی درس ہوتی ہے۔ اور دیکھو ان کے مائنڈ کو کیسے بنایا گیا۔ اللہ کا قرآن اگر 5 منٹ درس ہو اس کو نہیں سنیں گے، لیکن فضائل اعمال کی اگر بات ہو تو 1 گھنٹہ وہیں پہ بیٹھ کر کے سنیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں گے وہاں پہ عقیدے کے ساتھ، سنیں چاہے نہ سنیں، کوئی بھی اٹھ کے نہیں جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ اگر اعمال کرنا ہے تو اعمال وہ کرنا ہے جو ہمیں نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال سے بچ کر رہنا ہے۔ تو یہ جو ان لوگوں سے میں کہہ رہا تھا تبلیغی جماعت صرف فضیلت کی بات کرتے ہیں اور ادھر گناہ کی بات پر اس پر نہیں آتے۔
کیا کہتے ہیں؟ تبلیغی بات، کلمہ بھی پڑھیں گے، چلو نماز پڑھنا چاہیے، کھینے بھی گھسیں گے، اسے کھینے، سمجھ رہے نا، مار دیے اس طریقے سے، کھینے لگا دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے درود پاٹ کرتے رہتے ہیں، سمجھ رہے نا. وہ جو دانا والا ہوتا ہے نا تسبیح، دانا والا تسبیح، یہ دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں. یہاں پہ لے کر کے ایسے ایسے چلا رہے ہیں اور ادھر سے بات بھی کر رہے ہیں. ابھی تیرے کتنی زبان ہے؟ ایک زبان پہ انسان سے بات کر رہے ہیں، کہاں سے تو اللہ کی تسبیح پاٹ کر رہا ہے؟ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے لوگوں نے اللہ کے دین کو برباد کیا ہے، اللہ کے دین کو بدنام کیا ہے. اللہ نے ایک زبان دی ہے، پہلے اللہ کا ذکر کرو، اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز روزہ ہو جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، دنیا داری کرو، تجارت کرو، اس کے لیے الگ ٹائم نکالو. اور بیوقوف تم اللہ کے دین کے لیے بھی نکل گئے، تسبیح پاٹ کر رہے ہو، ادھر تم منہ میں کھینی بھرا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، پھر اس کے بعد تم شراب بھی پیو، سود بھی کھاؤ، اور جو کرنا چاہتے ہو کرو. اس کا نام دین ہے؟ اس کا نام دین ہے؟ نہیں. نیک اعمال کرنا ہے تو ہمیں گناہ سے بھی بچنا ہے میرے بھائیوں. کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بھی بچنا ہے، ورنہ یہ گناہ آپ کے اعمال کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ برائی سے بھی بچنا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نمبر 5، حرام کمائی. الحمدللہ اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمارا جو انکم ہے، کمائی ہے، وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے، حلال کمائی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ دے کر کے سمجھایا کہ حلال، پہلی بات تو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. اللہ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا، اللہ کسی ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو بہت دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، اور جب کوئی مسافر ہوتا ہے تو اس کا دعا بہت جلدی اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے. جو کئی وقت ہے جہاں پہ دعا بہت زیادہ جلدی ایکسیپٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے نا. اسی طریقے جیسے ایک مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے، تو مظلوم کی دعا اور اللہ کے پردے کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. تو ایک مسافر آدمی، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مسافر آدمی دور دراز سفر کر کے کعبہ پہنچتا ہے، اور کعبہ میں جا کر کے جو کعبہ کا غلاف ہے، کپڑا ہے، اس کو پکڑ کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار عالم، مجھ پر مودی ظلم کر رہا ہے، NRC لانے والا ہے، اور ادھر حکومت خراب آ گئی ہے، اور مجھ کو بیماری ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے، ہائی پریشر ہو گیا ہے، اور میرے پیٹ میں گیس بن رہا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ اس مودی سرکار کو بھگا دے، NRC لاگو نہ ہو جائے نہیں تو بنگلہ دیش چلے. اس طرح بہت دعا کر رہا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین تب وہاں کہہ رہا ہے کہ فَإِنِّي، پھر اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَأْكُلُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام. اللہ رب العالمین تب کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ بولو، میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ یہ جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو یہ کھا کے پی کے آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کے جسم کے اندر جتنے گوشت، بوٹی، ہڈی اور دانت اور ناک اور چول جتنا ہے سب حرام کا پلا بڑا ہوا ہے، اور میں اس کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ سبھی تو حرام کا اس کا ہے. تو میرے بھائیوں، حرام کھا کر کے یا حرام کمائی سے آپ کی عبادت، آپ کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہم لوگ بیڑی باندھ کے کھا رہے ہیں تو حرام ہے، لیکن سنیں میں بتاتا ہوں، بیڑی اور یہ سگریٹ اور یہ تو آپ لوگ، آپ کا ایمان تو بتا رہا ہے، میں کیا بتاؤں گا؟ آپ اپنے ایمان سے پوچھ لو نا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ نے آپ کا دل ایسے بنایا ہے کہ ہر چیز مفتی سے نہیں پوچھا جا سکتا، آپ کا دل بہت بڑا مفتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ میں آگے نہیں لے جا رہا ہوں، شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. آپ کا دل مفتی ہے، لگ بھگ 80% کوشچن کا آنسر آپ کا جو دل میں مفتی ہے وہ اس کا جواب دے دے گا. آپ داڑھی چھیل رہے ہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھ لو، وہ دل بتا دے گا. آپ سود کھا رہے ہیں، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھو، وہ بتا دے گا. شراب پی رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھو، وہ بتا دے گا. زنا کر رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھو، بتا دے گا. غیروں کی لڑکی کے ساتھ فالتو بات بولتے ہیں، کچھ نہیں، اپنے دل سے پوچھو، وہ بتا دے گا. نہیں بتائے گا آپ کا دل؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. تو وہ چیز کیا ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھ لو میرے بھائیوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیڑی جو ہے یہ سب ہمارے ادھر چل رہا ہے، اور کوئی کہہ رہے مولانا صاحب، میں جب یہ بات بتایا
کہ بیڑی اور یہ نشہ وغیرہ کرنا جو ہے شریعت کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں حرام ہے یہ چیز. تو ایک منشی صاحب بول رہے ہیں جو سماج منشی بول رہے ہیں، اس لیے میں بولتا ہوں ان کو منشی بھی مت بولو، نہیں تو گناہ ہوگا. اس لیے کہ منشی بھی وہ ہوتا ہے جو ڈگری لینے کے بعد ہوتا ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے. اب اس وقت تو میرے سامنے تو نہیں بتا پائے گا، اب سماج کو گمراہ کرنے کے لیے، سماج میں فتنہ پھیلانے کے لیے کہہ رہا ہے. مولوی کہہ رہا ہے کہ بیڑی حرام ہے، تو مولوی کو تنخواہ کون دے گا؟ ہم لوگ کیسے دنیا چلے گا؟ کیا کھائیں گے؟ کیا ہوگا؟ ابے کیا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے اس کی ذمہ داری مولوی لیا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ لیا ہے. تو پہلے اپنا عقیدہ صحیح کر لے، تو اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھ. میں بتاتا ہوں کہ ہمارے مرشد آباد میں بیڑی باندھتے ہیں. میں تم کو بتاؤں مہاراشٹر میں کہیں دکھا دو کہیں بیڑی چلتی ہے، یو پی میں کہیں دکھا دو کہیں بیڑی چلتی ہے، کیرلا کے اندر مجھ کو دکھا دو کہیں بیڑی چلتی ہے، تمل ناڈو کے اندر مجھ کو دکھا دو کہیں بیڑی چلتی ہے، آسام کے اندر مجھ کو دکھا دو کہیں بیڑی چلتی ہے. اس طرح کی کتنے بتاؤ، ہزاروں ہزار ہے صرف ہمارے مرشد آباد میں. تو میں بتاتا ہوں کہ اگر وہاں کے لوگ بیڑی نہیں باندھتے تو کیا ان کو کھانے پینے نہیں ملتا؟ وہ تو ہم سے خوشحال ہیں، وہ تو ہم سے بھی خوشحال ہیں. اور میں تم کو بولا ہوں کہ بیڑی حرام ہے، تو میں تم کو کہاں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی بیڑی باندھنا چھوڑ دو. اس کو کوشش کرو دھیرے دھیرے، اگر تم نہیں مر جاؤ گے تو مرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیڑی باندھو اور اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے حلال رزق مانگو، دیکھو اللہ تم کو رزق دے گا. بیوقوف تو بیڑی بھی باندھتا ہے، پھر اسی پیسے سے شراب بھی پیتا ہے، پھر اسی پیسے سے لاٹری بھی کاٹتا ہے، تو اللہ تجھ کو حلال روزی کہاں سے دے گا؟ ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ تم نے تو اللہ سے مانگا ہی نہیں. ارے نماز پڑھ، اللہ سے دعا تو کر، اللہ یہ حرام کھا رہا ہوں، کب تک حرام کھاؤں گا، اللہ مجھ کو حلال روزی کا ذریعہ بنا. دیکھو اللہ تم کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، سماج کے لوگ گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. جو حرام ہے وہ حرام ہے، ساری دنیا کر لے پھر بھی وہ حرام ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ نے جو بھی حرام کیا ہے وہ اللہ اپنے لیے نہیں کیا ہے، وہ ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے، ہماری بھلائی کے لیے کیا ہے. مجھ کو ایک چیز دکھا دو جس کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کو مت کرو اور اس میں اللہ کا لابھ ہو اور انسان کا نقصان ہو. کہیں نہیں ایسا ہے. اللہ نے جو بھی کرنے کے لیے کہا انسان کے لیے، انسان کی بھلا کے لیے ہے، اور اللہ نے جو بھی نہیں کرنے کے لیے کہا وہ انسانی کی بھلا کے لیے ہے. اللہ نے کہا شراب مت پیو، کس کا نقصان ہوگا بھائی؟ شراب تو پیے گا پیسہ تیرا جائے گا، شراب تو پیے گا تیرے پیٹ میں کینسر ہوگا، تو مرے گا. شراب تو پیے گا تو اپنے ماں باپ کو مارے گا، گالی دے گا، تیرا تو نقصان ہے نا. ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہمیں کیا ہے، نیک اعمال بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے حلال کھانے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. حرام سے ہمیں بچنا ہے، تبھی جا کر کے ہمارا نیک اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہونے والا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں 2 پوائنٹ اور ہے. ایک ہے حسد. حسد مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ہنسا حسد. اللہ رب العالمین نے ایک سورہ ہی نازل کر دیا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہی حاسد ہے. حسد کہتے ہیں ایک ہوتا ہے تمنا. دیکھیے دونوں میں فرق رکھیے گا. چائے پیجئے، بسکٹ کھائیے، لیکن ادھر تھوڑا سا دھیان دیجیے گا، ٹھیک ہے نا. حسد جو ہے اور ایک تمنا، دونوں میں فرق ہے. دیکھیے یہ ہمارے شیخ ہے، اب اس کو اللہ نے بہت علم دیا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کو پاگل کر دے، اب دریا پور میں ہی سب سے بڑا عالم بن جاؤں گا. سمجھ رہے نا؟ یہ ہو گیا حسد، یہ ہو گیا حسد. اور میں کہوں اللہ اس شیخ کو جس طریقے سے تو نے اچھا عالم بنایا ہے، مجھ کو بھی اللہ تو اچھا عالم بنا دے. تو یہ ہو گیا تمنا. یہ صحیح ہے، یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. میرے بھائی کا 5 تلا بلڈنگ، اللہ تو مجھ کو بھی 5 تلا بلڈنگ دے دے. سمجھ رہے نا؟ میرا بھائی جیسے انکم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی حلال انکم کرنے کی توفیق دے. میرا بھائی جیسے پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میرا بھائی کا 5 تلا بلڈنگ 1 تلا ہو جائے اور مجھ کو 5 تلا دے دے، یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے. یہ حسد اتنا خطرناک چیز ہے، اگر آپ ایسی حسد کرو گے تو یہ حسد ایسی خطرناک چیز ہے جو آپ کے جو نیک اعمال ہے اس کو جس طریقے سے آگ میں لکڑی جل کر کے چھائے ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ حسد آپ کے نیک اعمال کو جلا کے چھائے کر دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما یأکل الحطب او قال شق الراوی العشب. راوی کو یہاں پہ ڈاؤٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حسد کرنے سے بچو. کیا کرو؟ حسد کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد انسان کے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کے کھا جاتی ہے.
سمجھ رہے نا؟ تو آپ اگر حسد بھی کریں اور نیک اعمال بھی کریں تو آپ کا یہ نیک اعمال ایسے ہی یہ حسد جو ہے جلا کے ختم کر دے گا، نیک اعمال آپ کا رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں حسد سے بھی ہمیں کیا ہے، ہنس و حسد سے بچنا ہے۔ اور نمبر 7 آخری پوائنٹ، حقوق العباد، یاد رکھ لو، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ میں نے جو یہ پوائنٹ بولی ہے یہ الگ الگ ٹاپک ہے، اس پر الگ الگ ٹاپک پر لگ بھگ 2-3 جمعہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے مختصر آپ کو سمجھایا ہے۔ حقوق العباد مطلب ایک تو ہوتا ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج کر لیے، زکوٰۃ دے دیے، دان خیرات کر لیے، تو اللہ کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ہے حقوق العباد، بندے کا بندے کے اوپر حق۔ جیسے ہمارے مولانا صاحب ہم کو یہاں پہ بلائے تو اس کا ایک حق تھا میرے اوپر کہ ہمارے اہل حدیث عالم ہے، اس نے ہم کو اس لائق سمجھا ہے، تو اب اس کا یہ حق تھا کہ مجھ کو یہاں پہ دعوت دیا، اور میرا حق ہے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اگر نہیں کرتے تو ہم بول دیتے بھائی صاحب نہیں آ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ ہم جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیے۔ اسی طریقے سے میرا حق جو ہے میرے ماں باپ کے اوپر بھی ہے، میرے ماں باپ کا میرے اوپر ہے، میرے بھائی کا میرے اوپر ہے، میری بہن کا میرے اوپر ہے، میرے بیوی کا میرے اوپر ہے، میرے بال بچے کا میرے اوپر حق ہے، سمجھ رہے نا؟ تو آپ اللہ کا حق کتنا بھی ادا کرو، بھلے ہی آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، تہجد رات میں اٹھ کے پڑھتے ہوں، لیکن آپ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں اور بیوی بستر پہ کیا ہے، انتظار کر رہی ہے، ایک حق ادا کیا، لیکن یہاں پہ جو حق ادا نہیں کیا اس کی وجہ سے آپ کا نیک اعمال کٹا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک اشارے پہ میں آپ کو بول رہا ہوں۔ اب ایک حدیث سن لیتے ہیں صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 6569 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتدرون ما المفلس، اتدرون ما المفلس، قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ کوئی بہت زیادہ سونا چاندی ہو اسی کو مفلس، ہم لوگ یہی غریب کہتے ہیں نا۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بیچارے کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس 4 ویلر نہ ہو، 2 ویلر نہ ہو، ہاں، جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ نہ ہو، بینک بیلنس زیادہ نہ ہو۔ تو صحابہ بھی یہی سمجھ رہے تھے، صحابہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، سونا چاندی نہ، وہی مفلس ہے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، ان المفلس من امتی اتی یوم القیامہ بالصلاۃ والصیام والزکاۃ، میری امت کا مفلس اور غریب آدمی وہ ہے، سمجھ رہے ہیں، میری امت کا مفلس اور غریب آدمی وہ ہے جو بہت زیادہ نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت زیادہ روزہ ہوگا، بہت زیادہ نماز پڑھا ہوگا، نماز پڑھتے پڑھتے یہاں گھٹا پڑ گیا ہے، اتنا نماز پڑھا ہے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا ہے، کبھی نہیں روزہ چھوڑا اور نفل روزہ بھی رکھا ہے، اس طرح بہت نیک اعمال کیا ہے، لیکن قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی نے کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مار کے کھایا ہوگا، کسی کا 1 بیدہ زمین لے لیا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کسی کا 1 بیدہ زمین لے لیا، کسی کا 500 روپیہ کھا گیا، کس کا 1000 روپیہ کھا گیا، کسی کو اور دھوکہ دے دے کر کے دنیا میں کسی کا بیوی کا حق ادا نہیں کیا، بیٹی کا حق نہیں ادا کیا، بیٹا کا حق نہیں ادا کیا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو لوگ حق پانے والے ہیں، جس کا 500 روپیہ مار کے کھایا تھا، جس کا 1 بیدہ زمین لے کر کے کھایا تھا، جس کا اور حق مار کے کھایا تھا، سارے لوگ کل قیامت کے دن انصاف کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سب کو کیا ہے اس کا حق دلائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ سارے حق والوں کو اس کا حق، اس کا جتنا نماز تھا، نیکی تھا، سب کو لے گا اور سب کو دے دے کر کے اس کا حق دے دے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تب ابھی حق ماننے والے اور ہیں، تب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان حق والوں کی گناہ کو لے کر کے اس کے اوپر ڈال دے گا، حق والے کے گناہ کو لے گا اور اس کے اوپر ڈال دے گا، فطرحت نار، اس کے بعد وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کیا ہے؟ دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے میرے بھائیوں۔ ایک نیک عمل کرنے والا جو بے نمازی ہے، بے دین ہے، اس کی بات چھوڑو، ایک نمازی، ایک متقی، پرہیزگار، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا سب ہے، لیکن اس نے کیا ہے؟ بندے کا حق ادا نہیں کیا ہے، بیوی کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، بچے کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، اپنے پاڑا پڑسوں کے حق ادا نہیں کیا ہوگا، اپنے دوست احباب کا حق نہیں ادا کیا ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال کیا ہو جائیں گے؟
سب کو دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ بندہ جس نے نیک عمل کیا تھا اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہیں پہ بندوں کا بھی حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ ہمیں خیال کرنا کا ہے کہ ہمارے ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچے کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے۔ اس پر ہم میرے بھائیوں آج ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ تو یہ چند پوائنٹ تھا جس کو بہت ضروری ہے، جہاں ہم لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں وہیں پہ نیک اعمال بچانے کے لیے ان پوائنٹ کو اپنے دماغ میں رکھ کر کے اپنے نیک اعمال کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین تو تمام لوگوں کو ان نیک اعمال کو بچائے رکھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے اس مجلس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، آمین۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اللہ رب العالمین تو ہم کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب ہم اس دنیا سے الوداع ہوں تو ہماری زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پاٹ ہوتے رہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، دیکھ کیا پوچھ رہے ہیں،